کرام آپ خاموش ہو جائیں. اور یہ بات سننے سے پہلے آپ یہ بات ذہن رکھیں، آپ آج کی تاریخ جو آپ کا دل چاہے سو کرو، مگر ایک وقت اللہ کے حضور میں پیش ہونے کا ہے. میں اس خاندان میں ہوں جس کا آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. آج تو ممکن کسی کے کہے گا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یا مسود وجوہ المومنین، اے مومنوں کا منہ کالا کرنا، حضرت امام حسن کو کہا. تو آج کی تاریخ میں اگر وہ ہوتے تو ممکن انہیں اس طرح کی مشکلات پیش آتی. مجھے اس سے کوئی احتجاج نہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، مگر اتنی بات آپ ضرور یاد رکھیں، جس ذات پاک کا آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے میں اس خاندان اس کو ان کا اگر آپ کا دل چاہتی ہے چھوڑ، مگر میں نے جو آیت جو باتیں کہی ہیں اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہ ہو تو آپ میری کلمان پکڑ لیں. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈرائے گا، میں ڈرنے والے خون کا بات نہیں ہوں. ہمارے خاندان میں لٹتے پٹتے قتل ہوتے، میدانوں میں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے رہے. اب ہمیں تو محض کسی زور سے دبانا مشکل ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ تکبر میں اور فخر میں کیا فرق ہے، چونکہ ایک علمی بات ہے کہ آدمی تکبر کو فخر سے اور فخر کو تکبر سے تعبیر کرے گا. تکبر کی پہلی بات، تکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا بننا. مشکل یہ ہے کہ عربی کی بات کو تعبیر کرنے کے لیے عربی کا علم چاہیے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے. اس لیے آپ کے دماغ میں اس بات لانا ضروری سمجھتا ہوں. تکبر کے معنی ہوتے ہیں وہ بڑائی جو فی الواقع اس میں نہیں ہے وہ ظاہر کرے، اس کا نام ہے تکبر. فی الواقع وہ ایک خوبی رکھنے والا انسان نہیں ہے تو خوبی رکھنے کا دعویٰ کرے. فی الواقع اس کی نسب ایسی نہیں ہے وہ اس نسب کا دعویٰ کرے. سید نہ ہو تو سید ہونے کا دعویٰ کرے. عالم نہ ہو علم ہونے کا دعویٰ کرے. کوئی بات اس میں خوبی کے طور پر نہیں ہے اس خوبی کا وہ دعویٰ کرے. اس کا نام تکبر ہے. جہاں تک فی الواقع کسی خوبی کا ہونے کا سوال ہے تو تخلیص نعمت کس بات کا نام ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنا. قرآن نے کہا اما بنعمت ربک فحدث. جناب مولا مرتضی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کی تعریف بتائیے. آپ نے صحابہ کرام بڑے اللہ والے تھے، بہت علم رکھتے تھے، بڑی صلاحیتوں والے تھے، بڑے مخلص تھے. ان کا نہیں جناب میں آپ کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ پوچھنے والا ایک مخلص تھا اس لیے آپ نے کہا کہ میں تو ابو تراب ہوں، میں تو مٹی والا ہوں. اس نے کہا جناب قرآن مجید میں نہیں لکھا کہ وہ اما بن مضرب فحدث. تفسیر کبیر میں اما بن مضرب فحدث کے ماتحت اس کو لکھا ہے جو بات عرض کر رہا. سبحان اللہ. جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے نہیں کہا جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو بیان کرو تو جناب مولا مرتضی بین الجوانب کے علم الجم. میرے ان دو پہلوؤں کے درمیان سمندر کا ساحل اسالونی ما تشاءون الی یوم القیامہ. جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں بتاتے ہوئے نہیں تھکوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
اکھاڑے میں اترتے ہوئے سامنے چونکہ منکرین ہے، فخر کے اظہار کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سامنے کوئی انکار کرنے والا، مثلا ایک شخص ہے وہ علم رکھتا ہے اور مقابلے میں آنے والا اس کے علم کا انکار کرتا ہے، اس وقت اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فخر کی بات کرے۔ ایک آدمی سید ہے، مقابلے میں کوئی انکار کرتا ہے کہ تو سید نہیں، اس کو حق ہے کہ وہ فخر کرے۔ کوئی مرتبہ کسی کے پاس رب نے اس کو دیا ہے، اس کا منکر انکار کرے تو اس کا حق ہے اس کا اظہار کرے۔ مثلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ایک برتری کے مدعی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں جانتے ہو نماز میں جس ذات پر درود پڑھتے وقت یوں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ میں اس آل میں سے ہوں جس کو دوش مصطفیٰ پر تم نے بیٹھے ہوئے خود دیکھا تھا میں وہ حسین ہوں۔ یاد نسب کسی کی ہو تو یاد آنے والی چیز ہے، اس کو تکبر نہ کہو، اس کو حقیقت حال کا اظہار کہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاڑے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں سید دو عالم علیہ السلام کا فرزند ہوں، جس پر درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ آل کا اطلاق قلیل کثیر سبھی بات ہے، اس میں جنس ہے، کسی سے پوچھئے، اس میں چھوٹا بڑا نیک بد خوبصورت بدصورت عالم جاہل ہر طرح کا سید اس میں آئے گا اور قیامت تک آئے گا۔ اگر ایک کو بھی بیچ میں سے نکال کے درود پڑھو گے نماز کسی کی نہیں ہوگی، خواہ وہ مولوی صاحب ہو، خواہ وہ صوفی صاحب ہو، خواہ وہ پیر صاحب ہو، خواہ وہ شاہ صاحب ہی کیوں نہ ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی آل کے کسی فرد کو قیامت تک کسی کو بھی نکال کے اگر کہے اللہم صلی علی محمد الا فلاں کو نکال کے تو کسی کی بھی نماز نہ ہوگی، خواہ وہ صوفی صاحب ہو، خواہ وہ پیر صاحب ہو، خواہ وہ شاہ صاحب ہو، خواہ وہ کوئی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دعویٰ تھا کہ ابھی تم نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کے اندر مجھ پر درود پڑھا ہے اور اب مجھ پر تیر برساتے ہو۔ اس وقت انہوں نے کہا ہم تیری کسی برتری کو نہیں مانتے۔ جب یہ بات کہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی۔ یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے میدان میں حسین کے نانے کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ساری زندگی کی دھڑا بندیاں یہ ساری کافور ہو جائیں گی، اس مقام پر جس ذات پاک نے کام آنا ہے وہ حسن حسین کا نانا، اور قیامت تک آنے والی اہل بیت کو سرکار نے فرمایا میں دیکھوں گا کیا فتخلفونی فی اولادی، میری اولاد کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا، میں دیکھوں گا میرے باپ کو کیا کرتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرہ، کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے، پہلوان بھی ہے، جس وقت پہلوان ہے اسی وقت عالم بھی ہے، جس وقت عالم ہے اسی وقت صحابی بھی ہے، جو صحابی ہے اسی وقت آل بیت میں سے بھی ہے۔ کفانی بہذا مفخرا حین افخرہ، جب بھی کبھی میں فخر کرنا چاہوں اور کوئی جملہ نہ بول سکوں، صرف یہ کہہ سکوں میں علی کا بیٹا ہوں تو یہی بس ہے، پر اس پر بس نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں جدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرا نانا سارے رسولوں کا سردار، ساری انسانیت کا سردار، جو کائنات میں جس نے قدم رکھا ہے نا، سب سے جو بڑا ہے جس کی شخصیت بڑی ہے وہ میرا نانا ہے۔ فخر کے نہیں کر رہا ہے کون؟ امام حسین، اور کہاں کر رہا ہے؟ میدان کربلا میں۔ فخر کا ایک استعمال ابھی میں وہ حدیثوں پر آتا ہوں جو پروفیسر صاحب نے فخر کے طور پر پڑھی، اور اس لیے آپ سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہاں فخر کے کیا معنی ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ ملت اسلامیہ نے حضرت کے بعد کوئی عالم نہیں پیدا کیا، اور امام حسین کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر۔ میرا نانا سارے کائنات کے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، اور ہم وہ چراغ ہیں اللہ کا کہ ہم جلیں گے تو کائنات میں روشن۔ اس سے اس کی اشارہ تھا کہ جاتے وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کے لہجہ جگر کو، خاتون جنت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر کو قرآن مجید ان کی گود میں رکھ کے فرمایا میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر مسلمانوں آپ کی ہدایت کا دار و مدار ہے، نہ وہ کوئی مکتب ہے، نہ کوئی وہ مدرسہ ہے، نہ کوئی صوفی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی قومیت ہے، نہ کوئی قبیلہ پروری ہے، اس کا دار و مدار آل بیت رسول اور کتاب اللہ ہے۔ وقت علی کتاب اللہ ورغب فیہ، نبی پاک علیہ السلام نے کتاب اللہ کی خوبیوں پر متوجہ کیا۔ یہی وجہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المفرد کے اندر لکھا کہ جس وقت آپ بچے کو آپ تعلیم پر لگائیں تو ایک طرف اس کو آپ
پہلے قرآن عظیم سکھائیں اور قرأت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ادب آل بیت سکھائیں، کیونکہ ادب آل بیت کے بغیر قرأت سینے میں نہیں اترا کرتی۔ قرأت قرآن پاک کا جو صحیح مقام ہے وہ ملے گا اس وقت جب آل بیت رسول سے رابطہ قائم ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بس بات نہیں کرتے، فرماتے ہیں وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَالَةُ أَحْمَدَا وَعَمِّي زَلْجَنَاحَيْنِ يُدْعَى جَعْفَرُ، اور میرا چچا جو ہے وہ حضرت جعفر تیار ہے، جب میدان کی گرمی میں کسی کی شارک کا لہو ضرورت پڑا تو میرے چچے نے پیش کیا تھا، اور میری ماں فاطمہ کا دوپٹہ بازار میں بکا تھا، جب جا کر کے اسلام کی بدحالی دور ہو کر کے اسلام کو خوشحالی مجھے سرائی تھی۔ میں وہ شخص ہوں جس کی ماں کا دوپٹہ بکا، جس کی نانی کے کنگن بازار میں بکے، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، مسلمانوں اس کو فراموش نہیں کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا تو علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وجہ کا عائلن فقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کچھ بدحالی کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، انہیں یہ گرام گزرا، انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ سونا چاندی زیورات اور خاندان کے جتنا اثاثہ ان کو ملا ہوا تھا کہ میرے اور حضور کے درمیان ڈھیر کر دیا۔ ان دنوں پردے کا حکم نہیں تھا، اتنا وہ بڑا ڈھیر ہو گیا کہ سرکار سامنے بیٹھے ہوئے تھے پر میں دیکھ نہیں سکتا۔ تفسیر کبیر اتفاق سے شاہ صاحب کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ نہیں۔ اور جس خاندان کا لہو استعمال ہوا، جس خاندان کے دوپٹے استعمال ہوئے، جس خاندان کی بیٹیوں کے زیور بکے، جن کی ماں کے دوپٹے بکے، جن کو اپنا خاندان چھوڑ کے غریب الوطن ہونا پڑا، اس خاندان کے لوگوں کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے کہا انا ابن علی الحبر بن انہوں نے اس دین کے لیے کچھ خرچہ کیا ہوا تھا، کچھ دکھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آؤ فخر کی بات، حضرت نبی کریم علیہ السلام، بخاری کا متن ہے، چھوٹی بڑی کتاب کا ذکر نہیں، بخاری کا متن ہے، آرمی چھوڑ کے بھاگ گئی، سرکار طرح طرح میدان میں کھڑے رہ گئے، اور یہ طائف کا علاقہ ہے۔ طائف کے علاقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ جو مقابلے میں تھے وہ انکار کرنے والے تھے، فخر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جب کوئی انکار کرنے والا پیش آئے تو فخر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر کو تو نہیں کہا میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حضرت فاروق اعظم کو تو نہیں کہا، حضرت عثمان غنی کو تو نہیں کہا، مولا مرتضیٰ کو تو نہیں کہا، لیکن جب انکار کرنے والے سامنے اور کب جب آرمی چھوڑ کے چلی گئی، سرکار تو نہا رہ گئے، کہا یہی نہ جاننا کہ میں ایک صوفی آدمی ہوں، میں عبادت بھی صرف عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں، نہیں میرے بازوؤں میں اس ذات پاک کا بلڈ ہے کہ اگر میرے ٹکڑا بھی اڑا دیے جائیں گے تو میرا خون بھی اپنے مدعا کی طرف دوڑ دوڑ کے جائے گا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ فخر کے بارے میں جو حدیث پیش کی گئی، یاد رکھیں احادیث کے اندر جس جگہ لا فقرہ کی احادیث ہے وہ تو محدثین کے ساتھ ٹکراتے ہیں، جس جگہ لا فقرہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے وہ تو اتنا معنی خیزا کہ آدمی کے علم جو ہے ترازو پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور فضیلہ میں سب سے غائب ہو گئے، بڑی قیمتی بات تھی، بڑی قیمتی بات تھی۔ حضرت آپ کی ذات توقع کریے کہ لا فقرہ کی حدیث امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، عینی شاہ بخاری کے اندر جو فقر کی احادیث جن کے آخر میں لفظ لا فقرہ آتا ہے ان کی توجیحات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا فقرہ کی حدیثوں کی توجیحات نہ جانے، یہ ان کو ریشنلائز کرنا نہ جانے، اس کو علم حدیث کے درجے میں کھاکر نہیں پہنچتا۔ مثلا سرکار فرماتے ہیں انا امام المرسلین ولا فقرہ، میں رسولوں کا امام ہوں پر فقر نہیں کرتا۔ کیا بات، یہ ایک استعمال ہے فقر کا، لا فقرہ میں نہیں فقر کرتا، میں رسولوں کا امام ہوں پر فقر نہیں کرتا۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری کے اندر اور حضرت عبداللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شریف مشکات کے اندر اس پر توضیح کی ہے، فرمایا کہ حضرت سیدنا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں رسولوں کا امام ہوں پر اس پر فخر نہیں کرتا، اس کے کیا معنی تھے؟ فرمایا براہ راست بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو مردے زندہ کر لیتا ہے اگر اس کا بھی کوئی امام بن جائے تو بات تو فخر والی ہے۔ جو آدمی اپنا ہاتھ نکالے اور رات کی روشنی میں اجالا کر دے، اگر اس کا کوئی آدمی امام بن جائے تو فخر کی بات تو ہے۔ اگر آگ کے شعلوں پر قدم رکھے اور اس کو گلزار میں تبدیل کر دے، فخر والی بات تو ہے۔ تو اتنے بڑے کمالات بازار مصر سے گزرے تو قیامت کو ہو جائے تو بات فخر والی تو ہے۔
تو جب باتیں فخر والی ہیں تو سرکار کا آخر میں یہ فرمانا کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، آپ ایک اس پر غور کریں گے کہ یہاں لا فقرہ کے کیا معنی ہیں. ہر مثالے پہ معمول نہیں ہوگا. ایک جگہ لا فقرہ کے معنی اور ہوں گے، دوسری جگہ لا فقرہ کے معنی اور ہوں گے، اور اس کے لیے کچھ عمر گزارنا پڑے گی، کچھ محنت کرنا پڑے گی. مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ سیاق اور سباق چاہتا ہے کہ فقر ہو، پر سرکار نے یہ کیوں فرمایا میں فقر نہیں کرتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا امام بن جانا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا امام بن جاؤں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کا امام بن جاؤں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں تمام بزم انبیاء کا امام بن جاؤں، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں اور میں مصلی پر بیت المقدس کی مسجد میں کھڑا ہوں، تو یہ میرے لیے مقام فخر نہیں بلکہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ انہیں میرے جیسا امام مل جائے. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ سننے والے لوگوں کی یہ بات یہودیوں تک بھی جانی تھی، یہ بات نصرانیوں تک بھی جانی تھی، مگر مقامی طور پر نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی تھے. کہا کہ اگر کوئی منکر ہوتا تو میں فخر کرتا، پر ماننے والے سامنے موجود ہے اس لیے کہتا ہوں میں فخر نہیں کرتا. فخر وہ کرے جنہیں میرے جیسا امام ملا. یہ بنا ہے. اور جو حضرت سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا محبوب ہوں پر اس پر فخر نہیں کرتا، اس کے معنی اور ہے. دوسری جگہ فخر جتنی بھی فخر والی حدیث ہے سب کے الگ الگ معنی، یہ جاننا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. جس جگہ فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں پر فخر نہیں کرتا، فرمایا دراصل حبیب ہونا ایک ایسا مرتبہ قابل فخر تو ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا خدا کی قسم بے شک آپ مجھ سے ناراض ہو، لیکن پوری زندگی میں یہ بات جب آپ نے سنا میری گردن مارتے کبھی نہیں سنا. ویسے آستین نے چھاڑ لینا کسی کو برا سمجھنا، یہ تو ایک ایسی اتفاق کی بات ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی. کچھ بھی ہو جائے بات کو سمجھو، غور کرو اور انصاف سے کام لو. زندگی اپنی والدہ صاحبہ کی گود سے چل کر کے گزری ہوئی رات تک باقاعدگی سے کام کیا. یہ میرے ساتھی ان سے پوچھو، یہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے، میں ان سے پہلے کا فارغ التحصیل ہو کر انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے اور میں بدستور ابھی تک طالب ہوں. ابھی کچھ 6 مہینوں میں ابھی چارپائی ہوئی تھی. دوستوں کبھی وقت گزر جائے گا، وقت کو آئے گا تو مسلمان یاد کریں گے. سمجھ والی بات سے بڑی قیمتی، یعنی جس وقت سرکار نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا، میں اللہ کا حبیب ہوں پر فخر نہیں کرتا، اس جگہ فخر کے معنی اور کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جس وقت کوئی اپنی عزت کی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے وہ بڑی بات ہو گئی، میں اس منزل پہ پہنچ گیا، یہ فخر والی بات ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، پر جس درجے پر فائز ہوا کہ میرا آخری درجہ ہوتا فخر کرتا. یہ آخری درجہ نہیں بلل آخرت و خیر لکا من الاولی، تو دن بدن تیرے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے. دنیا کی تعبیرات عاجز آ جائے گی، تیرا مرتبے کی ترقی کبھی نہیں ہوگی. اب اگر ہر جگہ فخر کی بحث الگ الگ کروں نا تو خدا کے اندر ہر جگہ لا فخرہ کے تیرے بے شمار باتیں. اس سے تکبر کی نفی نہیں، اس سے مراد ایسی بات ہے کہ اس سے یا تو فخر کریں وہ کہ جن کو میرے جیسا امام ملے، یا فخر کرے وہ جس کا مرتبہ رک گیا ہو. میں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور ہر روز نیا طور نئی برق تجلی، دن بدن میرا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب آخری منزل پہ رکیں گے تو جب جا کے فخر کریں گے کہ اب آخری سیڑھی پر آ گئے. نہ آخری سیڑھی آئی نہ ہم فخر کریں. اللہ اب اس فخر پر چاہے تو بہت وقت نکل جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ نے صبح کام پر بھی جانا ہے. البتہ چند باتیں اس وقت سن لیں کہ جو برداشت کی بات ہے، آپ کوئی بات کریں میں معاف کر دوں، اس بارے میں چند باتیں پیش کی گئی کہ کافروں نے سرکار سے زیادتی کی، سرکار نے ان کو معاف کر دیا. یہودیوں نے سرکار سے زیادتی کی، انہوں نے انہیں معاف کر دیا. اس بارے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے اس کو معاف کرنا چاہیے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں چند ضابطے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
جو آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو پوری زندگی میں یہ کنفیوژن کبھی نہیں ہوگی کہ معاف کروں یا نہ کروں. اس سلسلے میں ایک بات یادگاری بات ہے، سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو جب کفار نے پتھر مارے، سرکار نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. مولا کریم میری قوم کو جسم بصیرت عطا فرما. یہ جو مجھے مار رہے ہیں اگر ان کی آنکھیں کام کرتی ہوتی تو میرے پاؤں سے ان کا سر نہ اٹھتا. یہ اسی لیے میرے ساتھ جس وقت گلے باں ہو رہے ہیں کہ مجھے پہچانتے نہیں میں کون. اگر پہچان گئے ہوتے تو مجھے مارتے. یہ سرکار نے فرمایا حالانکہ پتھر لگے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اور دعا ہو رہی ہے کہ مولا کریم ان کو معاف کر. خود نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ایڈوکیسی کی سرکار. اللہم اہد قومی. ایک اور مسئلہ کر دو جو ما کان للنبی، نہ نبی کو یہ بات حاصل ہے اور نہ ہی مومنوں کو یہ بات حاصل ہے کہ ان یستغفروا، کہ وہ مغفرت مانگے غیر مسلمانوں کے لیے. غیر مسلموں کے لیے نہ نبی مغفرت مانگ سکتا ہے نہ مومن مغفرت مانگ سکتا ہے. تو سرکار نے تو مانگی ہے. کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ. اس کا جواب یہ ہے نے لکھا ہے، اور بالخصوص حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ راضی ابو بکر راضی جو صاحب احکام القرآن ہیں، وہ کہتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے مر جانے کے بعد دعائیں مغفرت نہیں کرنی کہ اب وہ اس کے ماننے کا چانس نہیں رہا. زندگی میں کر سکتے ہو کہ مولا کریم اس کو ہدایت دے دے، محبوب کے قدموں پہ گر جائے. اور بڑی یادگاری بات ہے، پتہ ہے کہ یہ موت کا راستے میں جو سفر ہے، اگر بے ایمان ہے تو موت اس کے توبہ کے راستے میں حائل ہو گئی، اب کوئی چانس نہیں رہا. اور اگر ولی ہے تو اب ولایت اس کی جو ہے انشورڈ ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم تابوت. مولانا آپ لوگوں کی اجازت توقع عرض ہے کہ مولا کریم نے فرمایا کہ وہ بادشاہی تمہیں ملنے والی ہے، لیکن یاد رکھو کس وجہ سے ملنے والی ہے؟ ایک نبی کے جوتے تمہیں ملنے والے ہیں. اور نبی کے جوتے کو نبی سے وہ نسبت ہوتی ہے جو اولاد نبی کو نبی سے ہوتی ہے. اگر جوتا ملے تو حکومت ملے گی، تو اولاد نبی مل جائے تو کیوں حکومت نہ ملے گی؟ مگر جو چلے گئے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان کو آل موسیٰ نے چھوڑا ہوگا اور آل ہارون. کیا مطلب؟ اگر صندوق کسی اور کی معرفت ملے تو ممکن ہے وہ سمگل کیا ہوا صندوق ہو، ممکن ہے کوئی غلط ہو. یہی وجہ ہے کہ چشتی، قادری، نقشبندی، سوربردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ سارے کے سارے شاگرد تھے آل بیت رسول کے. شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں طریقے یہ شاگرد تھے آل بیت رسول کے. کیونکہ صندوق کی آمد نے بتایا اگر نبی کی آل دے گی تو وہ صحت مند صندوق ہوگا، نبی کی آل کو بیچ میں سے نکال کے لوگے تو صندوق صحت مند نہیں ہوگا. لیکن وہ آل نبی جو چلے گئے تھے یا وہ اللہ کے پیارے جو چلے گئے تھے ان کا ذکر کیا کہ ان کی معرفت یہ ملنے والا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں زندگی میں کوئی صوفی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی اللہ والا ہو تو کسی منزل پر بھی اس کے پھسلنے کا ڈر ہے. جیسا بلم باورا کل تک وہ ولی تھا لیکن نبی کے مشن سے ٹکر کھا گیا، نبی کے مشن سے دھوکہ کر گیا، نبی کے مشن کے مقابلے میں اپنے نظرانوں کو ترجیح دے گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ کل ولی تھا آج کافر ہے. جو دنیا سے ولایت لے کے مر گئے ان کے بارے میں یہ خطرہ تو نہیں رہا، ان کے بارے میں یہ خطرہ تو نہیں رہا. ان کی زندگیاں انشورڈ ہو گئی ہیں، اب ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ولی ہیں ان کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کی یہ وجہ ہے کہ ان کے راستے میں خطرہ کوئی باقی نہیں. اب اس بات کو اکٹھا کرو. وہ صندوق ملا، صندوق میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کا کیا کردار تھا؟ جو تلواروں سے کام نکلنے والا نہیں تھا، جو تیغوں سے کام نکلنے والا نہیں تھا، وہ ایک صندوق کے ذریعے سے اس میں پڑے ہوئے جوتوں کی بات نکلا. اب نبی کا یہ کہنا کہ مولا کریم ان کو معاف کر دے، جس طرح وہ نبی کے وسیلے، نبی کا وسیلہ سب کے کام آ رہا ہے، اس کے لیے جو بعد میں مر جانے کے بعد دعا ہے وہ منع ہے. تو زندگی میں کسی وقت یہ دعا کی جا سکتی ہے مولا کریم اس کو بخش دے، اس کو ہدایت دے دے. تو یہ اس زد میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے واسطے یہ توبہ کی درخواست ہے. اب وہ توبہ کی درخواست سے آگے نکل آئیے. سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا مولا کریم ان کو معاف کر دے.
دوسری جگہ جب سرکار دو علیہ السلام سے نماز اصل قضا کروائی گئی یا ان سے نماز قضا کروائی گئی، حضرات یہ بات دھیان سے سنیں، تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم املا بطونہم نارا، اے مولا کریم ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، سوچیں اس پر کہ کل جس نبی نے دعائیں دی تھی پتھر کھا کے کہ مولا کریم ان کو ہدایت دے، وہی نبی آج کیوں کہہ رہا ہے مولا کریم ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے؟ سمجھا کی بات ہے؟ مسلمانوں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، جذبات کی تنگی تیزی سے پاک ہو کر کے سوچنا ہوگا۔ سوچنے کا سوال ہے جس نبی نے یہ دعا کی تھی پتھر کھا کے زخم سے خون بہ رہا ہے، بدن لہو لہان ہے اور نڈھال ہو رہے ہیں، اس نڈھالی کی حالت میں کہہ رہے مولا کریم ان کو ہدایت دے، وہی نبی جس کو ابھی چوٹ کوئی نہیں لگی نماز قضا کروائی گئی ہے وہ کہتا ہے اللہم املا بطونہم نارا۔ اور چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں، بخاری کے متن میں موجود ہے، بخاری شریف کا متن بتاتا ہے کہ حضرت سید علیہ السلام نے بدعا فرمائی، وہی نبی جو معاف کرتا ہے یہاں معاف کیوں نہیں کیا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ میرا خیال یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو پوری زندگی میں یہ آپ کو مسئلہ سمجھنے کی ضرورت آج نہیں محسوس ہوگی۔ وہ کیا؟ اصل میں جس جگہ پتھر کھا کے دعا دی تھی وہ وقت تھا کہ بدن حضور کا تھا اور پتھر مارنے والا بندہ خدا کا تھا۔ کہا مولا کریم بدن میرا ہے، بندہ تیرا ہے، اس نے میرا نقصان کیا، تیرا سمجھ کے اسے معاف کرنا۔ ہاں، مقابلے میں دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ جنہوں نے نماز کروائی ہے رشتہ دار میرے ہیں پر منکر تیرے، رشتہ دار میرے ہیں پر منکر تیرے ہیں، حق انہوں نے میرا ضائع نہیں کرا، تیرا حق، نماز تیری ہے، رشتہ دار میرے ہیں، جس میرے نے بھی تیرا حق ضائع کروایا ہے میں اپنا ہونے کے باوجود اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس جگہ امام راضی نے ایک کنکلوژن دیا ہے، وہ کہتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے اپنا حق معاف کر دینا یہ فراغ دلی ہے اور معبود کا حق معاف کر دینا یہ بے غیرتی ہے۔ کوئی آپ کا مال ضائع کر دیتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فکر اسلام۔ کسی آدمی نے آپ کا حق ضائع کیا ہے اسے معاف کر دے، آپ کی مردی ہے، آپ کی گاڑی سے تباہ کر دیا معاف کر دے، جوان مردی ہے، آپ کا مکان ضائع کر دیا آپ اسے معاف کر دے، جوان مردی ہے، آپ کے کپڑے ضائع کر دیے ہیں آپ اسے معاف کر دے، جوان مردی ہے، لیکن عظمت رسول میں خیانت کی اسے معاف کریں یہ بے غیرتی، عظمت رسول میں خیانت کرنے والوں کو اس نے معاف کیا ہو تو یہ معافی ہے بے غیرتی۔ اس لیے آل بیت رسول، صحابہ کرام، سید علیہ السلام اور دین کی قدریں یہ ساری کی ساری محبوب کا حق ہے۔ اپنا کوئی حق آپ کا ضائع کرے اسے معاف کرے، اس میں آپ کی اخلاقی برتری ہے، لیکن جو آدمی نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت میں فرق لائے اس کو آپ معاف کریں یہ بے غیرتی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا کردار کیا ہے عالم اسلام؟ اعلیٰ حضرت کا کیا کردار ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کردار یہ ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں میں ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہوں لیکن منکر مصطفیٰ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان کی نبی پاک کے منکروں پر جو سخت گیری ہے وہ ان کے تجدید کی، ان کے مجدد ہونے کی ضمانت۔ انہوں نے اپنا حق معاف کیا، مثلا کسی نے ان کو گالیاں دی تھی وہ تو معاف کیا، لیکن سرکار کو گالیاں دینے والے کو معاف نہیں کیا۔ اپنا حق معاف کریں تو یہ آپ کی اخلاقی برتری ہے، مگر محبوب کا حق معاف کریں یہ بے غیرتی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں گستاخ رسول جو ہے ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات بڑی بات کریں گا، صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ اس سے زیادہ صاف اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فکر اسلام۔ اور دین میں مخلص ہونا، جو سرکار کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کے بارے میں مخلص نہیں ہو سکتا، جو سرکار کی اہل بیت کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کا مخلص نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کا مخلص نہیں ہو سکتا، اور دین کی قدروں کے بارے میں جو مخلص نہ ہو وہ دین کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، الحمدللہ